السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوا۔ سورہ نوح ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے سورۃ المعارج پہ بات کی تھی، لیکن اس کا آخری رکوع رہتا تھا، تو آج میں اس پہ بات نہیں کر سکوں گا۔ پھر کبھی اللہ نے سورہ معارج پہ بات کرنے کا موقع دیا تو پھر اس وقت پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج سورہ نوح پہ، پوری سورہ نوح پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز بإذن اللہ۔ 29ویں سپارے کے پہلے نصف کی آخری صورت ہے۔ سورہ جن سے پہلی صورت ہے سورہ نوح۔ یہ سورت دراصل نوح علیہ السلام کی 950 برس کی کارگزاری بیان کرتی ہے۔ یہ سورت قرآن کریم انبیاء کی سرگزشت سے بھرپور ہے، جس میں خصوصیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سر فہرست ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس وہ اپنی قوم میں موجود رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آخر میں اللہ کے سامنے اپنی ساری سرگزشت پیش کی، اور اللہ نے بھی اطلاع دے دی تھی کہ میرے بندے نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، جو لوگ ایمان لا چکے، اب ان میں سے ایک نے بھی ایمان نہیں لانا۔ بھائی کتنے ایمان لائے؟ بہت بڑی تعداد ہوگی۔ کہ وما آمن معہ الا قلیل، چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ آج ہم نے کامیابی کا معیار کیا بنایا ہے؟ لوگ ساتھ زیادہ جڑیں، کہتے ہیں دیکھو جی کام ایسے کرتے ہیں، حکمت اس کا نام ہے، دانائی اس کا نام ہے۔ تو پھر تو سوال اٹھتا ہے انبیاء کے اوپر۔ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کی جب صفیں قائم ہوں گی، انبیاء کی امتوں کی، ایسے نبی بھی ہوں گے جن کو ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی ناکام ہوا یا امت ناکام ہوئی؟ نعوذ باللہ، نبی کا ناکام نہیں ہوا، نبی اکیلا ہے کامیاب ہے، امت پوری جمہوریت ہے ناکام ہے۔ آج جمہوریت کو ایسی نیکی بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ کہتے نہیں جو بھی ہے نا جمہوریت تو ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر ایک الگ پہ بات سے بات نکلتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سورہ نوح علیہ السلام کی پوری سرگزشت بیان کر دیتی ہے، اور اس اختصار کے ساتھ 950 برس کی کارگزاری کو بیان کرنا، پھر نتیجہ بھی بیان کر دینا کہ قوم کا بنا کیا، پھر اس دوران قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے اصول بیان کر دینا، صرف 2 رکوع کے اندر۔ یہ اللہ کا معجزاتی کلام ہی کر سکتا ہے، بندے کا کلام نہیں کر سکتا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے اپنے بندے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ کیا ہدایات دے کے بھیجا تھا؟ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، میرے بندے نوح جاؤ تم اپنی قوم کو ڈراؤ برے انجام سے، قبل اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب آئے، دردناک عذاب آئے، اس سے پہلے انہیں متنبہ کر دو کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اپنی بدعقیدگیوں سے باز آ جاؤ، اپنی خباثتوں سے باز آ جاؤ، اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ، اپنے کفر شرک اور بدعات سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ انذر قومک، ڈرانا پہلے، بشارت بعد میں، یہاں تو صرف ڈرانے کا ذکر ہے۔
انبیاء کی دعوت میں ڈرانا پہلے ہوتا ہے، بشارت بعد میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ مدثر میں بھی ہمارے نبی کو کیا کہا گیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیں اپنی قوم کو۔ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ جتنا مرضی بندہ اللہ 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 کر لے، اگر اس کے اندر لا الہ نہیں ہے تو اللہ کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ۔ کیا دیگر اقوام اللہ کو نہیں مانتی ہیں؟ کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا یہودی اللہ کو نہیں مانتے؟ دنیا کی بہت سے قومیں آسمانی نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے وجود کے منکر نہیں ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے اللہ ہی کو ماننا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے حاکم کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے پھر مشکل کشا حاجت روا معبود کوئی اور نہیں ہے، تقدیر کا مالک کوئی اور نہیں ہے، بنانے بگاڑنے کا مالک کوئی اور نہیں ہے، اولاد دینے کا مالک، گود کو ہری کرنے کا مالک کوئی اور نہیں ہے، میرے سجدوں کا مالک کوئی اور، حقدار اور مستحق کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہے ماننا۔ یہ نہیں کہ قبر پر بھی سجدہ کریں، مندر میں بھی سجدہ کریں، آستان پر بھی جا کے سجدہ کریں، اللہ کے نام پہ بھی ذبح کریں، اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کے نام پہ بھی ذبح کریں، اللہ کے نام بھی نیاز دیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ بھی نیاز دیں، اللہ کے نام پہ بھی عبادات اور آداب بجا لائیں، اور دیگر ہستیوں کے نام پہ بھی عبادات اور آداب بجا لائیں، پھر اللہ اللہ کہاں رہا؟ بندہ اپنے لیے خالص چیز چاہتا ہے، بندہ بیوی میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اگرچہ اب مہذب قومیں معاشی اصول دے چکی ہیں کہ دنیا میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بیوی کو کئی لوگ استعمال کریں، یہ باقاعدہ ماہرین معیشت باقاعدہ معاشی اصول دے چکے ہیں اس وقت کہ کئی لوگ ایک بیوی کریں۔ جب بندہ گرتا ہے تو پھر اس طرح گرتا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ ہم نے بھیجا تھا اپنے بندے نوح کو اس کی قوم کی طرف، اجنبیوں کی طرف نہیں بھیجا تھا، اس قوم کی طرف بھیجا تھا جو میرے بندے نوح کی سیرت و کردار سے واقف تھی۔ جزاک اللہ۔ نبی اپنی قوم کا شریف ترین اور معزز ترین فرد ہوا کرتا ہے، نبوت سے پہلے بھی۔ نوح علیہ السلام چلے گئے کہ یا قوم انی لکم نذیر مبین، قرآن بھی دے دیجیے گا، کوئی ایک آگے لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، متشابہ پڑ جاتا ہے۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے پاس آیا ہوں، صاف صاف ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ صاف صاف خبردار کرنے آیا ہوں، چکنا کرنے آیا ہوں تم سب کو، اور یہ دعوت دینے آیا ہوں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ یہ ہیں زندگی کے تین اصول۔ بس عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، بس۔ واتقوہ، ڈرنا اسی سے ہے، واطیعون، پیروی میری کرنی ہے۔ یہ زندگی کے تین اصول ہیں، یہی اصول تمام امتوں کے لیے، کیونکہ جب بھی کسی نبی کی تعلیمات خراب ہونے لگتی تھی نیا نبی آ جاتا تھا، تو نبی کے جو سینئر ساتھی ہوتے تھے وہ تو دوسروں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہی ہوتے تھے، اس کا یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا، لیکن چونکہ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں، تو اس لیے ہمارے نبی کی دعوت کے ساتھ ساتھ قرآن نے واضح طور پر صحابہ کو معیار حق بنا کے پیش کر دیا۔ اگر بعد والوں نے ایمان لانا ہے تو انہیں اسی طرح ایمان لانا ہوگا جس طرح صحابہ نبی پہ ایمان لائے تھے۔ صحابہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک
معیار عدل ہے، معیار حق ہے. جو صحابہ کو معیار حق اور معیار عدل نہیں سمجھتا اسے اہل سنت والجماعت کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے. اتنی کھلی آیت قرآن کریم کی. چونکہ نبی کے بعد نبی آتے تھے تو جو سینئر وہ جونیئر کے لیے ویسے ہی آئیڈیل ہوتا ہے. آج کی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، سینئر جونیئر کو، جونیئر سینئر کو دیکھ کے چلتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑے سے بڑے ادارے میں چلے جائیں، چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں چلے جائیں، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا. لیکن چونکہ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا تو نبی پر جو لوگ ایمان لائے تھے، جن کی سند اوپر سے اتری تھی کہ ایسے ایمان لایا جاتا ہے، ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، ان کی وضاحت بھی جس طرح نبیوں کے بارے میں وضاحت کی جاتی ان کی پیروی کرو، صحابہ کے بارے میں بھی وضاحت کر دی گئی انہی کی پیروی کرو. تو یہ زندگی کے 3 نہیں 4 اصول ہو گئے: توحید، تقوی، اطاعت رسول، اطاعت صحابہ، بلکہ صحابہ کے ساتھ تابعین بھی آگے، تبع تابعین بھی آگے احادیث کی روشنی میں. تو یہ اللہ نوح علیہ السلام نے 3 اصول دیے. اب ان 3 اصول پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، مختصر سی، وقت نہیں ہے، ویسے بھی میں آج لیٹ آیا ہوں تو میں جلدی سے آگے چلتا ہوں. ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی. واتقوہ، تقوی کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا. کہ اللہ نے زندگی کے اندر چلنے کی جو حدود مقرر کر دی ہیں تمام شعبوں میں، ان حدود کو تم نے پار نہیں کرنا. یہ ہے تقوی. عبادت ہے اللہ ہی کی بندگی بجا لانا. تقوی ہے حدود سے تجاوز نہ کرنا. تو تقوی پوری شریعت ہو گئی. اس پوری شریعت کی جو کریم ہے، خلاصہ ہے، وہ عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پوری شریعت کے اندر عبادت ویسے ہی آ جاتی ہے، لیکن پوری شریعت کا مغز، اس کا پیک عبادت ہے، اطاعت ہے. اس لیے پہلے اس کا ذکر کر دیا، بعد میں تقوی کہہ دیا. کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور زندگی میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے تمام شعبوں میں 24 گھنٹے کی اپنی حرکات و سکنات میں تم نے ان حدود کی پابندی کرنی جو حدود اللہ نے مقرر کر دی ہیں. یہ دوسرا اصول ہو گیا. اب اس پر کتنا عمل ہوتا ہے؟ عبادت پہ تھوڑا بہت عمل ہوتا ہے، کہیں بدعات کی ملاوٹ ہے، کہیں شرکیات کی ملاوٹ ہے، لیکن تقوی پہ تو عمل ہی نہیں ہے. جائے نماز پر 5 وقت کی نماز پڑھنے والا جائے اقتدار پر جا کر شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے کہ نہیں؟ اس ملک کا کون سا حکمران ہے جس نے سود پہ قرضہ نہیں لیا؟ مجھے بتائیں، ایک بتائیں. اس ملک کا کون سا حکمران ہے جس نے سود پہ قرضہ نہیں لیا؟ اس ملک کا کون سا حکمران ہے جس نے زنا کے اڈوں پر مکمل پابندی لگائی؟ اس ملک کا کون سا حکمران ہے جس نے سود کا بالکل خاتمہ کر دیا؟ اکبر الکبائر کی آماجگاہ ہے یہ ریاست. تو تقوی کہاں آ گیا؟ اور جبکہ انبیاء جو زندگی گزارنے کی اصول دیتے ہیں وہ یہی ہے: عبادت، تقوی، اطاعت. اب اطاعت پر بھی بات کروں گا، اس پر اتنی ہی بات کافی، وقت کم ہے، میں نے دوڑ لگانی. ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعوا، میری اطاعت کرو. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی عبادت بھی آ گئی، شریعت الہی پہ چلنا بھی آ گیا، تو پھر نبی نے یہ کیوں کہا میری اطاعت کرو؟ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا سامنا، میری آڈینس آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے مجھے مشکل پیش نہیں آتی. مجھے کہیں اور جبرن بیان کے لیے بلایا جاتا ہے، میری طبیعت نہیں کہیں اور جانا. بہت سی جگہوں پہ انکار کر دیتا ہوں، لیکن کہیں انکار بڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، حجاب محسوس ہوتا ہے، جانا پڑ جاتا ہے. یقین کریں مجھے رکاوٹ پیش آتی بیان کرتے ہوئے، کیونکہ میں اپنے سامنے روٹین میں وہ آڈینس نہیں دیکھتا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں میسر کی. الحمدللہ میں اس اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جب عبادت ہے، شریعت پر عمل ہے، پھر نبی کیوں کہہ رہا میری اطاعت کرو؟ واطیعون. یہ ہے منصب رسالت. منصب رسالت، نبی میسنجر نہیں ہوتا صرف، جس کا انگلش میں ترجمہ میسنجر کر دیتے ہیں.
اردو میں اس کو قاصد کہہ دیتے ہیں، فارسی میں اس کو پیمبر کہہ دیتے ہیں یا پیغمبر کہہ دیتے ہیں. یہ نبی کا صحیح ترجمہ نہیں، ترجمانی نہیں ہے. منصب رسالت یہ ہے کہ جو شریعت اوپر سے آئی ہے اس کو عملاً اور قولاً سمجھانا یہ نبی کا کام ہے. محض میسج ڈیلیور کرنا نبی کا کام نہیں ہے، وہ نبی کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے. کیسے پڑھنی ہے؟ نبی پڑھ کے بتائے گا. وگرنہ صلاح کا مطلب دعا ہے. بس اقیم الصلاۃ جب بھی مؤذن اذان دے آپ کہیں آمین یا رب العالمین، بس نماز ہو گئی. دنیا میں ایسے تصور موجود ہیں اس وقت. دنیا میں کیا، پاکستان میں بھائی، میں کئی دفعہ آپ کو ذکر کر چکا ہوں. میرے پولیس بھائی بیٹھے ہوئے، چلو ان کی وجہ سے ذکر کر دیتا ہوں. وہ رمدے صاحب کی اردلی میں ایک پولیس مین تھا، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. جب بھی اذان کے ٹائم ہوتا تسبیح کرتا تھا. کیا میرے پیر جی نے کہا نماز معاف ہے، نماز کی تسبیح کرنی. وہ نماز ہے کہ نماز ہے؟ نہ وہ نماز ہے تو وہ نماز ہے، وہ صلاح ہے جو ادا ہی نہیں ہوتی جب تک اس طریقے سے ادا نہ کی جائے. صلو کما رأیتمونی اصلی. تم نے نماز ایسے پڑھنی جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نے نماز کیسے پڑھی ہے. ورنہ صلاح کا مطلب تو دعا ہے بس. بلکہ اہل لغت نے، بعضوں نے غلط ترجمہ بھی کر دیے کہ صلاح کی جو لٹرل میننگ ہے وہ جس انسان جس حصے پہ بیٹھتا ہے اس کو ہلانے کا نام صلاح ہے. بس نماز جب بھی اذان ہو جائے اس کو ہلا دے، نماز ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے اطیعون کا مطلب. سمجھ آئی؟ یہ منصب رسالت کو یہ لفظ واضح کرتا. اب جب نبی کے یہ اطیعون، تو نبی کے بعد جو نبی آئے گا اس کے لیے بھی اطیعون. اور جب نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر جو علماء ہوں گے، ورثاء ہوں گے، پھر ان کی اطیعون، ان کے لیے بھی اطیعون ہوگا. جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ شریعت کو سمجھانا علماء کا کام ہے. یہ نہیں کہ جس کو 2 حرف آتے ہوں عربی کے وہ خود ہی ترجمہ کرنے بیٹھ جائے، یا لفظ ایک نہیں آتا انگلش کی ٹرانسلیشن کھول کے بیٹھ جائے، کوئی انگریز کی تفسیر یا انگریز کا ترجمہ کھول کے بیٹھ جائے، تعبیر و تشریح کرنے لگے. ماشاءاللہ نہیں چلے گی یہ بات. جس طرح ہر شعبے کے اندر اس شعبے کے ماہرین کی چلتی ہے، بالکل اسی طرح دین کے شعبوں کے اندر بھی وہی تعبیر و تشریح معتبر ہوگی جو دین کے شعبے والے کر کے آپ کو بتائیں گے. یہ ہے اطیعون، یہ ہے زندگی گزارنے کے اصول. ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون. بھائی ملے گا کیا؟ اللہ کی سلطنت بڑھ جائے گی، رسول کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا کہ ہم ایمان لائیں بس ٹھیک ہے. اس میں نعوذ باللہ رسول کا فائدہ اور اللہ کا فائدہ. کہ یغفر لکم من ذنوبکم، فائدہ تمہارا ہے، اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ایک دفعہ ایمان لے آئے بس گناہوں کی چھٹی ہو گئی. کہا نہیں، من ذنوبکم یعنی ما تقدم من ذنوبکم. ایمان لاؤ، ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ ہیں سب کی چھٹی ہو جائے گی. بعد پھر ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی گزارو. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی. پھر ایک وقت مقرر تک اللہ تمہیں عذاب کے بغیر مہلت دیں گے. جب تک تمہاری زندگی ہے مہلت ملے گی، عذاب نہیں آئے گا. سہولت کی، چین کی، امن کی، سکون کی، راحت کی زندگی بسر کرو گے. بھلے چھان بورا کھاؤ، خس و خاشاک کی جھونپڑی میں رہو، لیکن وہاں تمہیں چین اطمینان حاصل ہوگا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. نہیں تو پھر اللہ کی اجل آ جائے گی، عذاب آ جائے گا. جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے اس قوم کو تباہ کرنا، وہ پھر وہ ٹالا نہیں جاتا. صرف الا قوم یونس، یونس علیہ السلام کی قوم کو یہ خصوصیت حاصل ہے. عذاب ابھی آیا نہیں تھا، اس کے آثار شروع ہو رہے تھے، قوم توبہ طائب ہو گئی، عذاب پیچھے ہٹ گیا. آ چکا ہوتا تو قوم یونس بھی لپیٹ میں آ جاتی. لو کنتم تعلمون، کاش تمہیں اس حقیقت کا علم ہو جاتا تو کیا خوب ہوتا. پھر یہ میں نے 2 ترجمے اکٹھے کر دی ہیں. لو اگر ان کے معنی میں ہو، اگر تمہیں اس حقیقت کا معلوم ہو تو کیا خوب کام ہو کہ جب خدا کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں ہے.
انبیاء آتے ہیں، طالبات آتی ہیں تو مہلت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عذاب آتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے۔ اس حقیقت کا تمہیں ادراک ہو جائے تو پھر کیا خوب بات ہے، کیا عمدہ بات ہے یہ۔ یا لو تمنا کے لیے کاش تمہیں اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انڈیا نے بم برسایا تو یہاں بزرگ کھڑے ہو کے قبر سے اٹھ کے دامن پھیلا دیے، بم اٹھا اٹھا کے راوی میں پھینکتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسی کہانیاں نہیں چلتی ہیں، قرآن ایسی کہانیاں چلنے نہیں دیتا۔ اس لیے ہم آپ سے یہی کہتے ہیں، خدا کے لیے ہدایت کا اولین سرچشمہ قرآن ہے، آ جائیں قرآن کی طرف، پتہ چلے آپ کو۔ اس کے بعد احادیث ہے، آ جائیں احادیث کی طرف، پتہ چلے آپ کو۔ نانی دادی کے خوابوں کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ قال ربی، اب یہ ہے نوح علیہ السلام کی دعوت کی تھوڑی سی تفصیل۔ میرے بندے نوح نے 950 برس اپنی قوم کو کیا کہا؟ کیا اپنی پیری چمکائی؟ کیا اپنی دعوت دی؟ کیا اپنی سلطنت بڑھائی؟ نہیں، میرے بندے نوح نے 950 برس کی جو سرگزشت میرے سامنے رکھی اور سچی رکھی، وہ یہ ہے، ربی، اے میرے پروردگار، انی، کتنا درد ہے اس کلام میں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ جس زبان کا پتہ نہ ہو نا، اس زبان کے خالی خولی الفاظ کا تو ترجمہ آ ہی جاتا ہے، لیکن وہ کھوکھلے ہوتے ہیں الفاظ۔ لیکن جس زبان کی جتنی ڈیپتھ میں چلے جائیں گے تو ایک وہ ٹیسٹ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے جو اہل زبان کو حاصل ہوتا ہے۔ اہل زبان کو جو ٹیسٹ حاصل ہوتا ہے نا، وہ اس زبان کے اندر کھب کے حاصل ہوتا ہے، ویسے حاصل نہیں ہوتا۔ ہائے کاش، ہائے کاش ہمیں عربیت کا یہ ذوق حاصل ہو جائے، پھر دیکھیں ایمان کیسے تیر کی طرح گھستا ہے میرے اور آپ کے سینے کے اندر۔ آج ایمان گھستا اس لیے نہیں کہ جس زبان کے ذریعے ایمان آنا ہے وہ زبان سے ہی ناآشنائی ہے۔ چند دن پہلے مجھے کوئی تکلیف ہوئی کسی بات پہ، اب یہ کتنی کمال کی دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مولا مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا، کبھی کبھی اپنی زبان میں دعا کرنے کا جو چس ہے وہ کہیں وہ چس نہیں ملتا، کیونکہ عربی بھی تو ہماری اب مادری زبان نہیں ہے نا، اصلی زبان ہے، آبائی زبان ہے انشاءاللہ، مادری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آبائی یعنی جنت کی ہماری زبان۔ لیکن کبھی کبھی جب آپ اندر کی آہ نکلتی ہے، مولا مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، تو کرم کرنے والا بس۔ اچھا، ایک میں کبھی کبھی سوچتا تھا جو مجھے چند دن پہلے بات سمجھ آئی، میں کہ یہاں نبی علیہ السلام کی، ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن نے نقل کی، رب انی فدعا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے بندے ایوب نے مجھے پکارا، ایوب نے، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ میں کہا یہاں ایوب علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا یا اللہ تو مجھ پہ رحم کر، بلکہ یہ کہا تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا۔ واللہ العظیم ان چیزوں کا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک بندہ اس کے اندر کسی غم کے اندر خود اسے چھلانگ نہیں ماری ہوتی، پھر وہاں یہ الفاظ نہیں نکلتے کبھی بھی یا اللہ مجھ پہ رحم کر، پھر یہی نکلتے مولا کرم کرنے والا ہے ہی تو اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، بس پھر صرف یہ نکلتا، اور اس کا جو مزہ اور ٹیسٹ ہے، درد ہے، درمیان میں کوئی بیریئر نہیں ہوتا، سیدھے عرش الہی سے جا کے وہ دعا ٹکراتی ہے، پھر نتیجہ بھی سامنے آتا۔ لا الہ الا اللہ، ربی، اے میرے پروردگار، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی تیری طرف، صرف رات کو نہیں، صرف دن کو نہیں، رات دن شب و روز میں نے ایک کر دی۔ آج آپ تبلیغی جماعت کو دیکھتے ہیں دن رات ایک کرتے ہیں تو آپ متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں، کہ اپنا وقت لگا کے، اپنا مان لگا کے، اپنی جان لگا کے، ہجرت کر کے ایک مسجد سے دوسری مسجد میں۔ اب تو خیر ماحول بہت اچھا ہو چکا ہے، لوگ پڑھے لکھے ہو چکے ہیں، لوگ باقاعدہ دستک دیتے تھے، آگے سے گالیاں لوگ دیتے تھے۔ لاہور میں رہتے ہوئے 3 دن کے میرے مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، 1 دن کی، ہاں ہماری تشکیل ہوئی یا گلبرگ کی طرف کسی کالونی میں، ہم صبح نماز کے بعد یا کس وقت گئے گشت کرنے کے لیے، دستک دی، بندہ اخبار لے کے باہر نکلا، اس نے خوب ہمیں سنائی، اس کا ٹیسٹ آج تک محسوس ہوتا۔ اگر ہم عام بندوں کی محنت سے متاثر ہو جاتے ہیں، یار کتنی محنت کرتے ہیں، تو نبی نے کتنی محنت کی ہوگی،
پھر نبی نے جو کارگزاری اللہ کے سامنے رکھی، اللہ کس مزے سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے پھر 950 برس کیا محنت کی ہوگی، کہا مولا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف دعوت دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا مولا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں پکارتا کیا وہ بھاگتے چلے گئے، میں نے تیری طرف بلایا وہ مجھ سے ہی بھاگتے چلے گئے، میں نے جتنا بلایا وہ اتنے ہی بھدکے۔ اتنا درد ہے اس دعوت میں، دائی کے اندر درد نہ ہو تو وہ دائی نہیں ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں جب انہیں پکارتا یا اللہ تو انہیں معاف کر دے گا، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، وہ میری دعوت سے تنگ آ کے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ واستغشوا ثیابہم، مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ مجھے دیکھتے ہی کہ میں نظر نہ ہوں کپڑوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے، وہ مجھے منحوس سمجھتے تھے، اور اس لیے بھی ڈھانپتے تھے کہیں ہمیں پہچان کر تبلیغی شروع نہ کر دے۔ نبی کس درجے کا ہوتا ہے اور اس سے سلوک کس درجے کا ہو رہا ہے؟ جو جس درجے کا ہوتا ہے اس درجے کا حساس ہوتا ہے۔ نبی سے بڑھ کر کوئی حساس ہو سکتا کہ یا اللہ میں نے جب پکارا اپنے لیے نہیں ان کے لیے کہ تیرے پاس آئیں گے تو انہیں معاف کر دے گا، انگلیاں ٹھونس لی، میری دعوت سے اتنے تنگ آ گئے، چہرے پر کپڑے چڑھا دیے، چادر اوڑھ کے چلے گئے، مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور یہ دیکھنا گوارا نفرت سے نہیں کرتے تھے۔ نفرت کس بات کی تھی؟ کہتے ایک اللہ کی طرف بڑھاتا، ہمارے بزرگوں کی گستاخیاں کرتا ہے۔ آگے ان کے پنجتن پاک آ رہے ہیں، 5 ان کے قوم کے بزرگ تھے، بخاری گواہی دے رہی ہے، اسماء و رجال صالحین، 5 بڑے بزرگوں کی وہ عبادت کرتے تھے، کہتے سب سے چھڑا کے ایک اللہ پاک کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ گستاخی سمجھتے تھے، اس لیے گستاخ سمجھ کے، منحوس سمجھ کے دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور اس لیے بھی نہیں دیکھتے تھے کہ بھائی چادر اوڑھ لیتے تھے کہ ہمیں پہچان کے پھر ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے۔ 950 برس کوئی چھوٹی چیز ہے۔ واستغشوا ثیابہم واصروا، اپنی روش پہ انہوں نے حد کر دی، اڑ گئے، واستکبروا استکبارا، تکبر کی انتہا کر دی، اپنے روش پر مصر رہنے کی انتہا کر دی۔ یہاں اصرارا ایک محذوف ہے، واصروا اصرارا واستکبروا استکبارا، واصروا واستکبروا استکبارا، تکبر کی انتہا کر دی۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کی نہ ماننا، اللہ کے رسول کی نہ ماننا۔ اچھا اب ہم اس کے کہنے پہ چلیں، اس مولوی جی کی پیر اس کے کہنے پہ چلیں، جس کے پاس ڈنگ کے لوگ نہیں، غریب لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہماری قوم کے جو نیچ قسم کے لوگ ہیں وہ تو اس پر ایمان لائے۔ پورا قرآن بھرا ہوا نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، ہم اراذلنا بادی الرأی، یہ قوم کے یہ کیا کہتے ہیں نیچ قسم کے لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں، وہ ایمان لائے۔ ہم جیسے لوگ اب ان کی مان کے چلیں، ان کی نہیں اس کی مان کے چلیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، مولا میں نے کمی نہیں کی، میں نے سب کو جمع کیا، مجمع کنڈکٹ کیا، اور سب کے سامنے میں نے دعوت دی، یہ کام بھی کیا میں نے۔ ثم انی اعلنت لہم، یا اللہ پھر میں نے یہ بھی کام بھی کیا۔ ایک تو میں نے مجمع جمع کر کے بات کی، ایک جو ان کی اپنی مجلسیں برپا ہوتی تھی ان میں جا جا کے اعلانیہ دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے پوشیدہ ایک ایک کو پکڑ کے علیحدہ بھی ان سے بات کی، یعنی کوئی دعوت کا طریقہ چھوڑا نہیں ہے۔ اسلام دعوت کی اصول دیتا ہے، کیوں؟ تا قیامت ہے، یہ نہیں دیتا اس طریقے سے دعوت دینی، اصول دیتا ہے کہ اصول کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آج میڈیا ہے آپ کے سامنے، اس پہ دعوت جا رہی ہے، اور سب سے مؤثر ترین ہے اس ٹائم پہ۔ لا الہ الا اللہ، فقلت استغفروا ربکم، میں نے انہیں کیا کہا؟ ارے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو اللہ سے۔ انہ کان غفارا، وہ انتقام کی آس میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ انتقام کی آس میں نہیں ہے، معاف کر دے گا، اس کی شان ہی غفار ہونا ہے۔ انہ کان غفارا، اور جب تم اس سے مغفرت طلب کرو گے تو دنیا بھی ملے گی تمہیں دین کے ساتھ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا،
بارشوں کی برسات برسا دے گا. آج بارشیں نہیں ہوتی تو بے وقت ہوتی ہیں. لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، عشر نہیں نکالتے. لا الہ الا اللہ. سبزیاں ہوتی ہیں ان کو ایسا کیمیکل سپرے کر دیتے ہیں، یعنی جو کیا کہتے ہیں، اجازت بھی نہیں ہوتی، وہ ایسا کیمیکل سپرے کر دیتے ہیں کہ جنہیں آپ ہانڈی پکا کے بھی ختم کریں تو وہ جراثیم نہیں مرتے. خصوصاً وہ سبزیاں جن پہ کیڑا جلدی لگتا ہے انہیں کھانے سے گریز کیا کریں. یہ میں آپ کو بتا دوں، ان پہ بس بیٹھیں، ان پہ خطرناک قسم کے سپرے ہوتے ہیں تاکہ وہ جلدی گلیں، سڑے نہ، کیڑا نہ لگے اور بکیں. چاہے بندے کے گردے، معدے، جگر سب کچھ جواب دی جائے. 4 مرلے کا گھر بھی ہو نا، اپنی سبزی اگائیں، یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہماری خواتین یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پرانے وقتوں کی خواتین چکی پیستی تھی، آٹا گوندتی تھی، سارے کام کرتی تھی. آج کی خواتین تو آٹا بھی مشین میں گوندتی ہے، کپڑے بھی مشین میں صاف کرتی ہے، پھر بھی کہتی میرے کام بڑے نخرے بہت ہیں اس کے. لا الہ الا اللہ. اس لیے آج کی خواتین مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہیں، اور میں بھی کوئی خاص ان کو اتنا زیادہ پسند بھی نہیں کرتا، کیونکہ آئیڈیلزم نہیں ہے. خواتین وہی کام کریں گی جو صحابہ کے دور میں صحابیات کرتی تھی، کامیاب ہوں گی بس. چاہے وہ میری ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو. کہتے جی ہماری ماں، دادیاں، نانی ان پڑھ تھی، نہیں تھی، ان سے پڑھی لکھی کوئی خاتون نہیں تھی. آج کی پڑھی لکھی لڑکی جاہل اور ان پڑھ ہے. بی ایس کی ہے، بی اے کی ہے، ایم اے کی ہے، میڈیکل کی ہے، سوئی اس کو کیا کہتے ہیں دھاگے چلانا نہیں آتا، بٹن لگانا نہیں آتا اسے. یہی تو سکلز ہے. گھر کے اندر سکلز کیا ہوتی ہیں؟ امور خانداری. اور امور خانداری ہماری جو بڑی ماں، دادیوں، نانیوں کو حاصل تھی، یہ سوچ بھی نہیں سکتی. اور آج کی دنیا میں سکلز کا نام ہی ایجوکیشن ہے کہ نہیں؟ تو ان سے بڑا ایجوکیٹڈ کون تھا جو پہلی خواتین گزری ہیں؟ آج ہماری بھی ناکامی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو صرف ڈگریاں ہاتھ میں دیتے ہیں. گھر سنبھالنے کی ڈگری کوئی ہاتھ میں نہیں دیتا والدین، یونیورسٹی کی ڈگریاں ہاتھ میں دیتے ہیں. اس لیے پھر وہ گھر سنبھال نہیں سکتی. طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے اس معاشرے میں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ الگ موضوع، کبھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے اللہ نے چاہا. یہ ایسا دکھتا، درد بلکتا موضوع ہے، اس پر بڑوں کی توجہ نہیں ہے. ماں باپ کی محنت صرف بیٹیوں کے اوپر بھی ڈگری ہاتھ میں دینے کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، نہروں کی برسات، نہریں جاری کر دے گا، تمہاری مدد کرے گا مال و دولت کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے. لا الہ الا اللہ. ما لکم، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ لا ترجون للہ وقارا، یعنی لا تعتقدون للہ وقارا. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں اللہ کی عظمت کا کوئی پاس ہی نہیں، اللہ کی عظمت کا کوئی اعتقاد ہی نہیں تمہارا کہ اللہ کا کو بھی کوئی وقار ہے. دنیا کی عظمت، دنیا وقار، اور تمہاری ٹانگیں ہل جاتی ہیں. بھلے افسر پیچھے ہو جائے تو تم اس کو گالیاں دو، لیکن سامنے تمہاری ٹانگیں ہل جاتی ہیں. اور اللہ کی عظمت کا تمہیں کوئی پاس ہی نہیں. ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اللہ کی عظمت کا کوئی خیال ہی نہیں. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مراحل سے گزار کے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا. تم کس شکل میں تھے؟ باپ میں تھے تو ناپاک نطفے کی شکل میں تھے، ماں میں تھے تو ناپاک نطفے کی شکل میں تھے. اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ مٹی میں تھے، گندم میں تھے، پیاز میں تھے، آلو میں تھے، ٹماٹر میں تھے. تم کس جگہ تھے؟ تم گٹر میں تھے. کہاں تھے تم؟ پھر تم باپ کے گٹر میں آئے، ماں کے گٹر میں آئے، پھر 2 گندے کیا کہتے قطرے ملے، تم پھر ماں کے رحم کے اندر آئے، وہاں تمہاری پرورش ہوئی. چلتے چلتے 9 مہینے کے بعد تم باہر نکلے، اور بچپن، لڑکپن، جوانی، اور تم اس کیا کہتے ہیں اس عروج پہ پہنچے. تخلیق کے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کے ہم نے تمہیں یہاں پہنچایا. وہ اللہ قادر تھا کہ وہ جو منی کے 2 قطرے ملے ہیں ان میں تم نہ ملتے، تم گٹر کی نظر ہو جاتے، تمہاری جگہ کوئی اور قطرہ ملتا. اللہ قادر تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے تمہیں نظر گٹر نہیں کیا، وہی ناپاک نطفے سے اتنا عظیم ترین انسان بنا دیا.
تمہیں پھر بھی اللہ کی عظمت کا پاس نہیں؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، میرے بندو اپنے سے اٹھ کر ذرا اوپر دیکھو، اللہ کہتے ہیں آسمانوں کو دیکھو کیسے تہ بتے آسمان اوپر نیچے بنا دیے. وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اس میں چاند نور کی شکل میں رکھ دیا، سورج چاند کی شکل میں رکھ دیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ کی قدرت دیکھو، جس طرح پودے نباتات زمین سے اگتے ہیں تمہیں اس طرح زمین سے اگایا ہے. کیونکہ انسان کی اصل پیدائش کیا ہے؟ غذائی مادوں سے نطفہ بنتا ہے. انسان کی اصل پیدائش کیا؟ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، کہ تمہیں زمین سے اگایا. کیا کمال طریقے سے اگایا. انبتکم من الارض نباتا، یہ نباتا جو بعد میں مصدر آیا مفعول مطلق، یہ آیت کمال کو ظاہر کرنے کے لیے. ثم یعیدکم فیہا، جس زمین سے تمہیں اگایا اسی زمین میں اللہ تمہیں واپس لوٹا دے گا. یہ نہیں کہ پھر تم واپس لوٹا جاؤ گے تو مٹی ہو جاؤ گے. واللہ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر جس طرح تمہیں اگایا تھا اسی عجیب طریقے سے تمہیں واپس لائے گا. اگایا واپس لے گیا، پھر تمہیں وہاں سے دوبارہ واپس نکالے گا حساب و کتاب کے لیے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، واللہ ہی ہے جس سے تمہارے لیے زمین کو نرم اور ہموار بنا دیے، بچھونا بنا دیا. تم بڑے بڑے کشادہ راستے نکالتے ہو، موٹر ویز بناتے ہو، سہولت سے چلتے ہو. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا. قال نوح ربی، میرے بندے نوح نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے میری نافرمانی کی. انہم عصونی، تو پھر اتباع کس کی؟ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. اتباع ان رئیسوں کی، ان چودھریوں کی، ان خانوں اور نوابوں کی جن کے مال نے، جن کی اولاد نے ان کو نقصان ہی دیا ہے. مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. اور میری اس قوم نے ان چودھریوں کی، نوابوں کی، وڈیروں کی پیروی کی جنہوں نے دین کے خلاف بڑی سخت چالیں چلیں. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، ان چودھریوں نے، وڈیروں نے اپنی قوم کو سمجھایا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، یہ نوح تمہیں صرف ایک اللہ کی طرف لے جا رہا ہے، تم نے اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اور سپیشل 5 معبودوں کو نہیں چھوڑنا، 5 تن پاک ہیں. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 تن پاک تھے. یہ صحیح بخاری ہے، اسماء رجال صالحین. 5 بڑے بزرگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے، نیک تھے، لیکن لوگوں نے ان 5 تن پاک کو اٹھا کے خدائی کا درجہ دے دیا تھا. سمجھ آئی؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوث وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. یہ 5 ذکر کر رہے ہیں. یہ نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں کو لوگوں نے اٹھا کے اللہ پاک کے درجے پہ پہنچا دیا تھا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، یوں ان چودھریوں نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا تھا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، مولا ان کی تمام تدبیروں کو خاک میں ملا دے. توحید کے خلاف، اسلام کے خلاف ان کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہونے دے، بلکہ ان کی گمراہی میں بھی تو اضافہ فرما دے. پھر کیا ہوا؟ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے جرم کی پاداش میں یہ قوم پانی میں غرق کر دی گئی. پانی میں غرق کر کے صرف بیٹھے نہیں رہ گئے، ادھر پانی میں غرق، ادھر سیدھے آگ میں داخل. یہ ہے برزخ کا عذاب، قبر کا عذاب، جو اس قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت ہے. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر اللہ پاک کو چھوڑ کر جن 5 ہستیوں کو پکارتے تھے وہ کام نہیں آئے ان کے. آج بھی ایسا ہی ہے، جو ہستیاں پاک ہیں وہ اپنی جگہ پاک ہیں، لیکن جو ان کو اللہ پاک کے درجے پہ پہنچاتا ہے، اللہ پاک کے مقابلے میں پھر وہ پاک ہستیاں کام نہیں آتی. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، میرے بندے نوح نے کہا میرے پروردگار دنیا میں ایک کافر کو بھی بستہ نہ چھوڑ. کیونکہ نوح علیہ السلام کو اللہ بتا چکے تھے اب قوم میں کوئی اور فرد ایمان نہیں لائے گا. اللہ نے نوح علیہ السلام نے کہا یار ایمان نہیں لاتا سب کو اڑا دے، کیونکہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، یہ رہیں گے تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. یہ رہیں گے، جب انہوں نے ایمان ہی نہیں لانا تو ان کے اندر سے جو نکلیں گی نسل وہ بھی فاسق اور فاجر ہوگی، کافر ہوگی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، میرے پروردگار میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، میرے گھر میں جو مومن بن کے داخل ہوتا ہے اس کی بخشش فرما. وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مومنین و مؤمنات کی بخشش فرما.
ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالموں کی ہلاکت میں اضافہ فرما۔ یہ ہے نوح علیہ السلام، سورہ نوح 29ویں سپارے کے پہلے نصف کی آخری سورہ، 950 برس کی سرگزشت کارگزاری، اس سے مختصر ترین سورت جس میں 950 برس کی کارگزاری بیان ہوئی ہو، اصول زندگی بیان ہوئے ہوں، نہیں ہے کوئی بھی قرآن کی سورت، ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔